اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 16ویں تراویح کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ آج 19ویں پارے کے 70ویں رکوع سے 20ویں پارے کے اختتام تک کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ سب سے پہلے سورہ نمل میں یہ واضح فرمایا کہ اس کتاب کو اللہ نے ہدایت اور بشارت بنا کر نازل کیا ہے، لیکن اس پر ایمان وہی لائیں گے جن کے دلوں کے اندر آخرت کا خوف ہے۔ جو لوگ اس دنیا کے عیش و آرام میں مگن ہیں، وہ اپنے مشغلوں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ان کے اعمال ان کی نگاہوں میں اس طرح خوشنما بنا دیے گئے ہیں کہ اب کوئی یاد دہانی اور ڈراوا ان پر کارگر نہیں ہو سکتا۔ اس سلسلے میں ان کے سامنے 3 قسم کی سیرتوں کے نمونے رکھے گئے ہیں۔ ایک نمونہ فرعون، قوم سمود کے سرداروں اور قوم لوط علیہ السلام کے سرکشوں کا، جن کی سیرت آخرت کی جواب دہی کی تصور سے خالی تھی، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے نفس کی بندگی اختیار کی۔ کسی نشانی کو بھی دیکھ کر ایمان لانے پر تیار نہ ہوئے، بلکہ ان لوگوں کے دشمن بن گئے جنہوں نے انہیں نیکی کی طرف بلایا۔ انہوں نے اپنی بدکاریوں پر اصرار کیا، آخر انہیں عذاب اللہ نے آ پکڑا اور ایک پل پہلے تک بھی انہیں ہوش نہ آیا۔ دوسرا نمونہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہے، جن کو خدا نے دولت، حکومت، شوکت و عظمت سے اس پیمانے پر نوازا تھا کہ کفار مکہ اس کا خواب بھی نہ دیکھ سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود اپنے آپ کو خدا کے حضور جواب دہ سمجھتے تھے، اور انہیں احساس تھا کہ انہیں جو کچھ بھی حاصل ہے خدا کی عطا سے حاصل ہے۔ اس لیے ان کا سر ہمیشہ اس حقیقی انعام دینے والے کے آگے جھکا رہتا تھا، اور نفس کے گھمنڈ کا ذرا سا شائبہ بھی ان کی سیرت میں نہیں پایا جاتا تھا۔ تیسرا نمونہ ملکہ سبا کا ہے، جو تاریخ عرب کی نہایت دولت مند قوم کی حکمراں تھی۔ اس کے پاس تمام وہ اسباب جمع تھے جو کسی انسان کو غرور اور سرکشی میں مبتلا کر سکتے تھے، اور سرداران قریش کے مقابلے میں لاکھوں درجے زیادہ حاصل تھا۔ پھر وہ ایک مشرک قوم سے تعلق رکھتی تھی، باپ دادا کی تقلید کی بنا پر بھی اور اپنی قوم میں اپنی سرداری برقرار رکھنے کی خاطر بھی۔ اس کے لیے شرک کے دین کو چھوڑ کر توحید کے دین کو اختیار کرنا اس سے نہایت زیادہ مشکل کام تھا، جتنا کسی عام مشرک کے لیے ہو سکتا ہے۔ لیکن جب اس پر حق واضح ہو گیا تو کوئی چیز اسے حق کو قبول کرنے سے روک نہیں سکی، کیونکہ گمراہی صرف اس وجہ سے تھی کہ اس نے آنکھ ہی اس مشرکانہ ماحول میں کھولی تھی، لیکن نفس کی بندگی اور خواہشات کی غلامی کا مرض اس پر مسلط نہیں تھا۔ چنانچہ خدا کے حضور جواب دہی کا احساس اس کے ضمیر میں موجود تھا، اور اسی وجہ سے حق قبول کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اس کے بعد کائنات کے چند نمایاں ترین مشہور حقائق کی طرف اشارے کیے ہیں، اور پوچھا ہے کہ اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جنہیں لوگ خدا کا شریک بنائے بیٹھے ہیں۔ پھر بناوٹی خداؤں کے متعلق جو لوگ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ انہیں غیب کا علم حاصل ہے، اس کی تردید کی اور فرمایا اللہ کے سوا آسمان اور زمین میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا، اور جن دوسروں کے بارے میں یہ گمان کیا جاتا ہے کہ وہ بھی غیب کا علم رکھتے ہیں اور اسی بنا پر انہیں خدائی میں شریک ٹھہرا لیا جاتا ہے، ان بیچاروں کو تو خود اپنے مستقبل کی خبر نہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ کائنات کی گھڑی کب آئے گی اور کب اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ اٹھا کھڑا کرے گا، اور کیا گزرے گی اس روز جب سور پھونکا جائے گا اور وہ ہول کھائے جائیں گے، وہ سب جو آسمان اور زمین میں ہیں، سوا ان کے جنہیں اللہ ہول سے بچانا چاہے گا، اور سب کان دبائے اس کے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ آج تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو اور سمجھتے ہو کہ وہ خوب گڑے ہوئے ہیں، مگر اس وقت یہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہوگا، جس نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ استوار کیا۔ وہ خوب جانتا ہے کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو۔ جو شخص بھلائی لے کر آئے گا اسے زیادہ بہتر صلہ ملے گا، اور ایسے ہی لوگ اس دن ہول سے محفوظ ہوں گے۔ جو برائی لے کر آئے گا، ایسے سب لوگ اوندھے منہ آگ میں پھینک دیے جائیں گے۔ کیا تم لوگ اس کے سوا کوئی اور بدلہ پا سکتے ہو؟ جیسا کرو ویسا بھرو۔
ان سے فرما دیجئے کہ مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ اس شہر کے رب کی بندگی کروں جس نے اسے حرم بنایا ہے اور جو ہر چیز کا مالک ہے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ مسلم یعنی فرما بردار بن کر رہوں اور یہ قرآن پڑھ کر سناؤں۔ اب جو ہدایت اختیار کرے گا اور جو گمراہ ہوگا ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو بس خبردار کرنے والا ہوں۔ اس کے بعد سورہ القصص میں ان شبہات اور اعتراضات کو دور کیا گیا ہے جو اہل مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر کر رہے تھے، اور ان کے ان بہانوں کو رد کیا ہے جو ایمان نہ لانے کے لیے پیش کر رہے تھے۔ اس غرض کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا اور چند حقائق ذہن نشین کرائے گئے۔ مثلاً جو کچھ اللہ تعالیٰ کرنا چاہتا ہے اس کے لیے غیر محسوس طریقے پر اسباب و ذرائع فراہم کر دیتا ہے۔ جس بچے کے ہاتھوں فرعون کا تختہ الٹنا تھا اسے اللہ نے خود فرعون کے گھر میں پرورش کروا دیا، اور فرعون یہ جان ہی نہ سکا کہ کس کی پرورش کر رہا ہے۔ ایسے خدا سے کون لڑ کر کامیاب ہو سکتا ہے؟ اسی طرح بتایا کہ نبوت کی ذمہ داری بڑے جشن منا کر آسمان زمین میں زبردست اعلان کر کے نہیں دی گئی۔ تم حیرت کرتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چپکے سے نبوت کیسے مل گئی، مگر موسیٰ علیہ السلام کو بھی اسی طرح راستہ چلتے ہم نے نبوت دے دی تھی کہ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی کہ آج طور سینا کی وادی ایمن میں کیا واقعہ پیش آئے گا۔ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ایک لمحہ پہلے نہیں جانتے تھے کہ انہیں کیا چیز ملنے والی ہے۔ وہ آگ لینے گئے اور پیغمبری مل گئی۔ پھر یہ کہ جس بندے سے خدا کوئی کام لینا چاہتا ہے وہ بغیر کسی لاؤ لشکر اور سر و سامان کے اٹھتا ہے۔ بظاہر کوئی طاقت اس کی مددگار نہیں ہوتی، مگر بڑے بڑے لاؤ لشکر والے آخرکار اس کے مقابلے میں بے بس ہو جاتے ہیں۔ آج جو نسبت تم اپنے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان پا رہے ہو اس سے بھی کہیں زیادہ فرق حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی طاقت کے درمیان تھا، مگر دیکھ لو کون جیتا اور کون ہارا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، مگر اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ وہ خوب جانتا ہے کون ہدایت قبول کرنے والے ہیں۔ وہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بارے میں اتری۔ ان کا آخری وقت آیا تو حضور نے اپنی حد تک انتہائی کوشش کی وہ کلمہ پڑھ لیں، مگر انہوں نے آبائی مذہب پر ہی جان دینے کو ترجیح دی۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل مکہ کو غیرت دلا رہا ہے کہ تم اپنے گھر آئی ہوئی نعمت کو ٹھکرا رہے ہو، حالانکہ دور دراز کے لوگ اس کی خبر سن کر آ رہے ہیں، اس کی قدر پہچان کر اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تم کتنے بد نصیب ہو کہ اس سے محروم ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ قوم کے لوگ عزیز و قریب ایمان لائیں، مگر ہدایت تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ وہ اس نعمت سے انہی لوگوں کو فیض یاب کرتا ہے جن سے وہ قبول ہدایت کی آمادگی پاتا ہے۔ تمہارے رشتہ داروں میں اگر یہ جوہر موجود نہ ہو تو انہیں یہ فیض کیسے نصیب ہو سکتا ہے؟ قارون کا تذکرہ اس سورہ میں آیا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، مگر باغی ایسا کہ فرعون سے جا ملا۔ کافی دولت مند تھا، طاقتور آدمیوں کی جماعت خزانے کی کنجیاں اٹھاتی تھی۔ ایک بار قوم کے لوگوں نے اس سے کہا کہ دولت پا کر بھول نہ جاؤ، اسے راہ خدا میں خرچ کرو، احسان کرو جیسا کہ اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے۔ زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش نہ کرو، اللہ فسادی کو پسند نہیں کرتا۔ کہنے لگا یہ مال و دولت میری ذاتی خوبیوں کی بدولت ہے، میں کیوں خرچ کروں؟ کیا اسے علم نہیں کہ اس سے پہلے بہت سے ایسے لوگ گزرے جن کے پاس قارون سے زیادہ دولت تھی، اس سے زیادہ طاقتور تھے، مگر خدا نے انہیں برباد کر دیا۔ مجرموں سے تو ان کے گناہ پوچھے نہیں جاتے۔ قارون ایک روز بڑے تم طراق سے قوم کے سامنے نکلا تو لوگ دنیاوی زندگی پر گھر فریفتہ تھے، کہنے لگے کاش ہمارے پاس قارون جیسا خزانہ ہوتا، یہ تو بڑے نصیبوں والا ہے۔ لیکن سمجھدار لوگوں نے کہا تم پر افسوس ہے، خدا کا عطا کردہ ثواب اہل ایمان اور صاحب عمل کے لیے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ یہ درجہ برداشت کرنے والا اور ثابت قدم رہنے والوں کو ملتا ہے۔ آخرکار خدا نے قارون کو اس کے خزانے سمیت زمین میں دھسا دیا اور کوئی اسے بچا نہیں سکا، نہ وہ خود بچ سکا۔ جو لوگ اسے رشک بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے کہنے لگے افسوس ہم بھول گئے تھے کہ اللہ بندوں میں سے
جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے نفع تلا دیتا ہے۔ خدا کا احسان ہم پر نہ ہوتا تو ہم بھی زمین میں دھسا دیے جاتے۔ افسوس ہمیں یاد نہ رہا کہ کافر فلاح نہیں پاتے۔ سورت کے اختتام پر اعلان کیا کہ ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس ذات کے، فرما روائی اسی کی ہے اور تم سب اسی کی طرف پلٹائے جانے والے ہو۔ سورہ عنکبوت مکہ معظمہ کے اس دور میں نازل ہوئی جبکہ مسلمانوں پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ کفار کی طرف سے اسلام کی مخالفت پورے زور و شور سے ہو رہی تھی۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے یہ صورت سچے مومنوں میں عزم و ہمت اور استقامت پیدا کرنے اور دوسرے کمزور ایمان والوں کو شرم دلانے کے لیے نازل فرمائی۔ اس کے ساتھ کفار مکہ کو بھی اس میں سخت تنبیہ کی گئی اپنے حق میں اس انجام کو دعوت نہ دیں جو ہر زمانے میں حق سے دشمنی کرنے والوں کا ہوتا آیا ہے۔ اس سلسلے میں ان سوالات کا بھی جواب دیا گیا جو بعض نوجوانوں کو اس وقت پیش آ رہے تھے۔ مثلا والدین ان پر زور دیتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ چھوڑ دو اور ہمارے دین پر قائم رہو۔ جس قرآن پر تم ایمان لائے ہو اس میں تو یہی لکھا ہے کہ ماں باپ کا حق سب سے زیادہ ہے، ان کا کہنا مانو۔ اس کا جواب دیا گیا ہم نے ہی انسان کو ہدایت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کریں، لیکن اگر وہ تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسے معبود کو شریک ٹھہرائے جسے تو نہیں جانتا تو ان کی اطاعت نہ کر۔ اسی طرح اسلام قبول کرنے والوں سے ان کے قبیلے کے لوگ کہتے تھے عذاب و ثواب ہماری گردن پر، تم تو ہمارا کہنا مانو۔ اس کا جواب دیا گیا یہ کافر لوگ ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے طریقے کی پیروی کرو اور تمہاری خطاؤں کو ہم اپنے اوپر لے لیں گے، حالانکہ خطاؤں میں سے کچھ بھی وہ اپنے اوپر لینے والے نہیں۔ وہ قطعاً جھوٹ کہتے ہیں، ہاں ضرور وہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ وہ دوسرے بہت سے بوجھ بھی اٹھائیں گے، یعنی ایک بوجھ اپنی گمراہی کا، دوسرا بوجھ دوسروں کو گمراہ کرنے کا، اور قیامت کے روز یقیناً ان سے اس جھوٹ گڑھنے کی باز پرس ہوگی جسے انہوں نے اپنی عادت بنا لیا ہے۔ اہل ایمان کے سامنے حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، مدین، عاد، سمود، قارون، فرعون اور حامان کے واقعات بیان کر کے یہی پہلو نمایاں کیا گیا کہ پچھلے انبیاء پر کیسی سختیاں گزریں اور کتنی کتنی مدت تک وہ ستائے گئے، پھر اس کی طرف سے ان کی مدد ہوئی۔ اس لیے گھبراؤ نہیں، اللہ کی مدد ضرور آئے گی، مگر آزمائش کا ایک دور گزرنا ضروری ہے۔ ساتھ ہی کفار مکہ کو بھی ان قسموں کے ذریعے تنبیہ کی گئی۔ اگر خدا کی طرف سے پکڑ ہونے میں دیر لگ رہی ہے تو یہ نہ سمجھ بیٹھو کہ کبھی پکڑ ہوگی ہی نہیں۔ پچھلی تباہ شدہ قوموں کے کھنڈرات تمہارے سامنے ہیں، دیکھ لو کہ آخرکار ان کی شامت آ کر رہی۔ مسلمانوں کو ہدایت کی گئی اگر ظلم و ستم ناقابل برداشت ہو جائے تو ایمان چھوڑنے کے بجائے گھر بار چھوڑ کر نکل جائے۔ خدا کی زمین وسیع ہے، جہاں خدا کی بندگی کر سکو وہاں چلے جاؤ۔ اور کتنے پیارے انداز میں کہا گیا کہ کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اپنی پیٹھوں پر اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ان کو رزق دیتا ہے، وہی تمہیں بھی دے گا، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ آج کی تراویح کا خلاصہ مکمل ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ اللہ تعالی اس کی برکتوں سے ہمارے ملک، شہر اور ملت کے حالات تبدیل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔